افغانستان کے صوبے بدخشاں کے پاس جہاں پر واخان کوریڈور بھی موجود ہے، یہاں پر افغان فورسز کے لیے مشکلات آئے روز بڑھتی ہوئی جا رہی ہیں۔ اور اب تازہ ترین خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ ایک نیا گروہ سامنے آ گیا ہے اور اس نے افغانستان کے اسی جگہ پر اپنے بعض ضلعوں پر اپنا کنٹرول قائم کر لیا ہے، اپنا پرچم لہرا دیا ہے۔ اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان کے عسکری سربراہ نے بڑا ایک حیران کن بیان سامنے دیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو افغانستان کے اندر چائنی شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے، اس ملک کا نام انہوں نے لیا ہے کہ کس ملک کی ایجنسی یہ کام کر رہی ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اور پاکستان اگر کہیں دباؤ آ رہا تھا چائنا یا پھر وسیع ایشیائی ممالک کی طرف سے، تو پاکستان نے افغانستان کو لے کر اپنا ایک پالیسی بیان دے دیا ہے، اور پاکستان نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اسی پالیسی کے اوپر چلے گا۔ یہ 2 سے 3 ڈیولپمنٹس ہیں جن کی پر آج کے اس ولاگ پر بات کرنی ہے، تو آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم، آج تاریخ ہے 17 جولائی 2026 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ سب سے پہلے آج ہی کی یقیناً آپ میں سے جو ایکس یوز کرتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر یوز کرتے ہیں، تو وہاں پر آپ نے بدخشاں کے مناظر دیکھے ہوں گے کہ کیسے افغان فورسز ان سے ہتھیار چھینے جا رہے ہیں، ان کی ریڈ کو ختم کیا جا رہا ہے اور کوئی نئی تنظیم سامنے آ رہی ہے اور بدخشاں کے متعدد ضلعوں کے اندر اپنا کنٹرول، اپنی ریڈ کو قائم کر رہی ہے۔ یہ صورتحال ایگزیکٹلی اس وقت بدخشاں کی بنی ہوئی ہے۔ ابھی جو تازہ ترین کی اپڈیٹس ہے، یعنی کہ آج کی 17 جولائی 2026 کی، وہ کیا ہے؟ بتایا یہ جا رہا ہے کہ بدخشاں صوبے کے یفتل ضلع میں سپاہیان ماہان نامی نئے گروپ نے حملہ کیا۔ انہوں نے چند گھنٹوں تک ضلع پر قبضہ بھی کیا اور طالبان فورسز کو غیر مسلح کیا، ان کے ہتھیار ضبط کیے اور ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں اپنا جھنڈا لہرا دیا۔ اب یہ سپاہیان ماہان گروپ کے بارے میں، یہ گروپ کہاں سے آیا، کیونکہ اس کا پہلی بار نام منظر عام پر آ رہا ہے، تو اس کا بیک گراؤنڈ جاننا ضروری ہے، اس کا تعارف جاننا ضروری ہے کہ یہ آخر ہے کون ہے۔ اب اس سے متعلق بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ ایک نیا طے پانے والا ایک گروپ ہے جو بیسیکلی افغان مخالف گروپ ہے۔ ابھی تک اس کی لیڈرشپ، مکمل نظریہ یا بیرونی روابط کی تصدیق شدہ تفصیلات تو منظر عام کے اوپر نہیں آئی ہیں۔ البتہ انہوں نے یفتل ضلع پر مختصر قبضے کے دوران طالبان کے متعدد ہتھیار، جن میں M4 رائفلز، راکٹ لانچرز اور مشین گنز وغیرہ ضبط کرنی ہیں۔ یہ واقعہ علاقائی عدم استحکام اور افغان رہنماؤں کے خلاف مزاحمتی سرگرمیوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس سے پہلے جو بدخشاں کی صورتحال بنی ہوئی ہے، وہ آپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ وہاں پر جو جمعہ خان فاتح کمانڈر ہے، جو پہلے افغان فورسز کا ہی ایک سرکردہ تھا، اس کو بدخشاں میں بھیجا گیا، بعد میں اس کی ڈیوٹی کو چینج کیا گیا۔ وہ اپنی ڈیوٹی اور اپنے فرائض کی تبدیلی کے حوالے سے اس نے اس کو تسلیم بھی کر لیا، لیکن بعد میں اس کو یہ پتہ چلا کہ بدخشاں میں اس کے بنائے کے نیٹ ورکس کو افغان فورسز خاموشی کے ساتھ توڑ رہی ہیں، اور یہ حکم جو ہے وہ قندھار سے افغانستان کے سپریم لیڈر کی طرف سے ملا ہے۔ لہٰذا وہ اپنی ڈیوٹی کو چھوڑ کر بدخشاں کے اندر دوبارہ آتا ہے، اپنے نیٹ ورک کو بحال کرتا ہے اور وہیں پر اپنی ریڈ کو قائم کر لیتا ہے۔ اب وہاں پر جو اس نے اپنی ریڈ کو قائم کر کے رکھا ہوا ہے، وہ افغان فورسز متعدد آپریشن کر چکی ہیں، لیکن وہ اپنے اسی کمانڈر جمعہ خان فاتح کو شکست نہیں کر سکی ہیں، اور یہ جمعہ خان فاتح وہاں پر آپ کو ایک مضبوط حالت میں نظر آتے ہیں۔ اور اس کی ایک اور وجہ جو ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ خود بھی افغان جو رہنما ہیں، یہ آپس میں بھی اندرونی اختلافات کا شکار ہے۔ ملا ہیبت اللہ اخونزادہ کی قیادت کے اندر سارے ہی جو افغان ہیں، جو بالخصوص ان کے خواص ہے، اہم شخصیات ہیں، جس کے اندر حقانی نیٹ ورک کی بات کرتے ہیں یا پھر ملا عمر کے بیٹے کی بات کرتے ہیں، یہ شخصیات بھی اپنے سپریم لیڈر سے خوش نہیں ہے، اور یہ اندرونی اختلافات اس حد تک ہے کہ اس کا فائدہ جو ہے وہ دوسرے عناصر اٹھا رہے ہیں اور افغانستان کے مختلف جگہوں کے اوپر اپنا کنٹرول سنبھالتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ویسے آپ کو یاد ہوگا تو ہم نے بہت پہلے یہ کہا تھا کہ جب پاکستان نے اپنی پالیسی کو طے کر لیا تھا کہ اب ہم نے افغانستان کے ساتھ مزید آگے نہیں بڑھنا جب تک وہ اپنے حصے کا کام نہیں کرتے، تو ہم نے اس وقت آپ کو یہ کہا تھا کہ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں کہ افغانستان کے اندر کہ جو صورتحال ہے وہ بدلے گی اور افغانستان کے اندر خانہ جنگی جو ہے یہ بہت شدت کے ساتھ پھیل سکتی ہے۔ اب اس کا یہ بھی ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ان کے بیک اینڈ پر ہے۔ پاکستان تو واضح طور کے پر کہہ چکا ہے، کتنے ہی ایسے شواہد آئے کہ شمالی اتحاد نے کھل کر پاکستان کی سپورٹ کو مانگا۔ جمعہ خان فاتح کہہ چکے کہ پاکستان آگے بڑھے، ہم یہاں سے پاکستان کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن پاکستان نے بڑا کیٹیگوری کے لیے انکار کیا، اور پاکستان نے کہا کہ یہ افغانستان کا اندرونی معاملہ ہے، اس کو وہ جو چاہیں جیسے چاہیں وہ خود حل کریں، پاکستان اس معاملے
معاملے کے اندر نہیں آئے گا۔ اب یہ بدخشاں کی جو اہمیت ہے وہ اس لیے بھی بڑی اہم ہے کہ واخان کوریڈور کے ذریعے چین افغانستان کا یہ واحد زمینی رابطہ بھی ہے۔ تاجکستان، چین اور پاکستان سے لمبی سرحدیں جو علاقائی سلامتی اور ٹرانزٹ کے لیے بھی اہم ہیں۔ تو یہ بدخشاں کے اندر جہاں پر یہ صورتحال یکسر تبدیل ہو رہی ہے اور افغان فورسز کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں، تو وہیں پر تصویراتی لحاظ سے یہ واخان کوریڈور بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور اسی کے آس پاس یہ سارے صورتحال آپ کو تبدیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایک تو یہ خبر ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب اس کے علاوہ افغانستان کے چیف آف آرمی سٹاف ہیں قاری فصیح الدین فطرت، انہوں نے بڑا ایک دلچسپ قسم کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیان دیا ہے۔ پہلے میں بیان ان کا پورا پڑھ کر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ افغانستان کی عبوری حکومت کے چیف آف آرمی سٹاف قاری محمد فصیح الدین فطرت نے افغانستان میں چینی شہریوں پر ہونے والے حملوں کے بارے میں کہا کہ ان کے پیچھے غیر ملکی خفیہ ایجنسیز ملوث ہونے کا قوی امکان ہے، جو ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے، ہماری حکومت کو کمزور کرنے اور علاقائی تعلقات کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ بیان حالیہ برسوں میں چینی شہریوں اور مفادات پر ہونے والے متعدد حملوں کے تناظر میں سامنے آیا ہے۔ وہ کون سے حملے سے مراد ہے، یعنی کہ یہ جو افغان فورسز کے سربراہ ان کی کیا مراد ہے کہ کون سے حملے ہوئے ہیں؟ یہ جو قاری فصیح الدین فطرت کا بیان خاص طور پر 2024 سے 2026 کے درمیان چینی شہریوں اور مفادات پر ہونے والے سلسلہ وار حملوں کا حوالہ دیا ہے۔ 19 جنوری 2026 کو کابل کے ریسٹورنٹ کا حملہ سب سے زیادہ تازہ اور نمایاں ہے، جہاں پر چینی شہریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ 7 کے قریب اس میں بتایا یہ جاتا ہے کہ ہلاک ہوئے ہیں، جن میں ایک چینی شہری تھا جبکہ 6 افغانی خود تھے۔ اس کے علاوہ دیگر جو حملے ہیں وہ 2024 اور 2025 میں ہوئے۔ بدخشاں اور تخار میں چینی گولڈ مائننگ پروجیکٹس پر متعدد حملے ہوئے۔ کم از کم 7 سے 10 واقعات جو ہیں یہ رپورٹ ہو چکے ہیں، جس میں چینی انجینئرز اور ورکرز کو نشانہ بنایا گیا، جس کے اندر چینی شہری ہلاک بھی ہوئے اور زخمی بھی ہوئے۔ اب طالبان کا موقف اور پس منظر کیا ہے؟ طالبان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ حملے داخلی دہشت گرد گروہوں جیسے کہ بدنام زمانہ تنظیم داعش کے ذریعے کیے جا رہے ہیں، جن نے غیر ملکی خفیہ ایجنسی خاص طور پر پاکستان کی ایجنسی کے اوپر یہ الزام لگایا ہے۔ ان کے افغانستان کے جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں قاری فصیح الدین فطرت، یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اس تنظیم کو استعمال کر کے چینی شہریوں کو افغانستان کے اندر نشانہ بنا رہا ہے تاکہ افغانستان اور چین کے تعلقات جو ہیں وہ خراب ہو سکے۔ یعنی کہ ایک ایسی تنظیم جس سے خود پاکستان نبرد آزما ہے، جو پاکستان کے سرحدی علاقوں کے اندر کاروائیاں کرتی ہے، مضمون کاروائیاں کرتی ہے، جنہوں نے حال ہی میں اسلام آباد کے اندر ایک مسجد نماز بارگاہ کے اندر بڑی حد تک حملہ کیا، وہاں پر معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا گیا، نمازوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اسی تنظیم سے متعلق افغان یہ ناکامی سے ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ناکام کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان اس کے ساتھ مل کر افغانستان کے اندر موجود چینی شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے تاکہ چین اور افغانستان کے تعلقات خراب ہو سکیں۔ اب چین کے اور افغانستان کے تعلقات کون سے آئیڈیل ہیں؟ ابھی تک تو چین نے ایکسیپٹ نہیں کیا ہے آپ کے اسٹیٹ کو۔ چین نے ابتدا کے اندر اپنی کمپنیز کو بھیجا، وہاں پر آپ نے ان کے ساتھ گن پوائنٹ کے اوپر ایگریمنٹ کرنے کی کوششیں کی۔ چائنا کی کمپنیز وہاں سے واپس آ جاتی ہیں، کسی حد تک کام کر رہی ہیں، لیکن زیادہ تر اس طرح سے ایکٹیو آپ کو نظر نہیں آتی۔ تو پاکستان کو آپ کے اور چائنا کے تعلقات بگاڑ کر ملے گا کیا؟ پاکستان اور چین کے تعلقات تصویراتی لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے سب سے اہم ہے، اور اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ اتنے وسائل نہ ہونے کے باوجود، نہ ہی لاجسٹک سپورٹ ہونے کی وجہ سے آپ تو اس طرح کی ایک فورس کے سربراہ ہیں جو کہ فی الحال آپ کو اس حد تک قوی تو نظر نہیں آتی ہے۔ چائنا کے اپنی ہلاکت کے اوپر انٹیلیجنس رپورٹس کو اکٹھا نہیں کرے گا۔ اگر کوئی ایسے ثبوت و شواہد ہوتی تو وہ کیا پاکستان کے ساتھ احتجاج ریکارڈ نہیں کرتا؟ حالانکہ پاکستان کے اندر جو چائنی شہریوں کو نشانہ بنایا گیا، چین اس کے اوپر ناراض بھی ہوا، پاکستان سے اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروایا۔ تو اگر اس کے اوپر ایسی کوئی چیز ہوتی تو وہ یقیناً پاکستان سے کہہ سکتے تھے، لیکن بہرحال یہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے اندر جو بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، افغانستانی فورسز کے جو سابق جو چیف آف آرمی سٹاف تھے، انہوں نے بھی حال ہی میں بیان دیا ہے کہ ایسے ثبوت و شواہد دیکھنے کو ملے ہیں جن سے ایسا تاثر مل رہا ہے کہ بھارت افغان طالبان کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف منظم قسم کی کاروائیاں کر رہا ہے۔ تو ان کا بھی بیان بھی جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ اب حالانکہ یہ دیکھیے کہ جو سابقہ افغانستان کے اندر سیٹ اپ تھا، ان کے مثالی تعلقات تھے
انڈیا کے ساتھ، لیکن اب ان کے مثالی تعلقات نہیں ہیں، کیونکہ بعض ایسے ثبوت و شواہد یا رپورٹس بعض ذرائع کے مطابق سامنے آئی ہیں کہ افغان طالبان انڈیا سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ان افراد کے نمبرز اور فہرستیں دیں جو اشرف غنی کے زمانے میں تھی، جن کے ساتھ آپ کام کیا کرتے تھے، ہم انہیں گرفتار کریں گے، بدلے میں ہم آپ کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس بنیاد کے اوپر دونوں ممالک کے تعلقات بڑھ رہے ہیں، اور یہی وہ وجہ ہے کہ جو سابقہ قیادت تھی اشرف غنی کے ٹینیور میں، جن کے ایک زمانے میں اچھے تعلقات سے بھارت سے، اب وہ بھارت مخالف بیانات دے رہے ہیں، تو اس کے پیچھے کی وجہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان کا بیان سامنے آیا، جس میں میں نے کہا کہ پاکستان نے اپنی پالیسی لائن کو واضح کر دیا ہے۔ یہ پالیسی لائن کیا ہے؟ اگر کہیں وسیع شہ ممالک کا دباؤ آ رہا تھا، اگر کہیں چین کا دباؤ تھا کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات کو اقتصادی سطح کے پر بہتر کیا جا سکے، تو پاکستان نے ایک بڑا تفصیلی موقف سامنے رکھ دیا ہے۔ کیا کہا ہے؟ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے آج واضح کیا کہ پاکستان طالبان کے ساتھ اپنے تعلقات کو اس وقت تک معمول پر نہیں لائے گا جب تک افغان سرزمین سے شروع ہونے والے سرحد پار دہشت گردی کے حملے مکمل طور پر ختم نہیں ہوتے۔ ترجمان نے کہا کہ اسلام آباد کو اس بات کی تحریری اور قابل تصدیق ضمانتوں کی ضرورت ہے کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف حملوں کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ انہوں نے مزید تاکید کی کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کی جانے والی کوئی بھی معاونت یا تعاون سیاسی تعلقات میں بہتری کا اشارہ نہیں ہے۔ طاہر اندرابی نے اپنے بیان میں کہا کہ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان موجودہ جمود کی واحد وجہ افغان سرزمین سے پاکستان مخالف دہشت گرد عناصر ہیں، ان کی سرگرمیاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے بار بار یہ واضح کیا ہے کہ وہ علاقائی استحکام اور باہمی تعاون کا خواہش مند ہے، لیکن سلامتی کے خدشات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ترجمان نے نشاندہی کی کہ پاکستان نے ماضی میں مثبت اشارے دیے، جن میں تجارتی رعایتیں اور انسانی امداد شامل ہیں، مگر ان کا باقاعدہ جواب نہیں ملا۔ ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کا خاتمہ دونوں ممالک کے تعلقات کی بحالی کی بنیادی شرط ہے۔ اب یہ جو پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا کہ ہم جو انسانی بنیادوں کے اوپر اقدامات کر رہے ہیں، اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم افغانستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کر رہے ہیں۔ یہ بیسیکلی اس تناظر میں کیا گیا جہاں پر پاکستان نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اور اقوام متحدہ کے کہنے پر تورخم بارڈر کو کھولا تھا، جہاں پر افغانستان کی عوام کے لیے جو امداد ہے وہ پہنچے، کیونکہ افغانستان کے حکمرانوں نے اپنی عوام کے لیے جو وہاں پر صورتحال پیدا کر دی ہے کہ وہاں پر لوگوں کے لیے روزگار نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ اس طرح کی قحط سالی آپ کو نظر آتی ہے۔ تو انسانی ہمدردی بنیاد کے اوپر جو امداد افغانستان کے شہریوں کے لیے گئی تھی، وہ بذریعہ تورخم بارڈر گئی تھی، پاکستان نے اس لیے تورخم بارڈر کو کھولا تھا۔ تو یہ اسی کو کہا جا رہا ہے کہ جو تورخم بارڈر کھولا گیا تھا، یہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر تھا، نہ کہ اس وجہ سے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ وہ اپڈیٹس ہیں، خبریں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں ظاہر خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی۔